تیسرا طبقہ ہے جاہل خطیب. یہ جب حدیث ہوتی نہیں یہ کہتا ہے حدیث نہیں. ایسا بھی ہے, اس کی کئی مثالیں ہیں. جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ حسنین قریبین میں سے ایک شہزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھیل رہے تھے, تو شہزادے پاک نے فرمایا کہ تم ہمارے غلام زادے ہو, اور ان کا میں لکھا کے لیا اور ان کا میں قبر میں رکھا. اس کا رسول کی کتابوں میں کہیں کوئی وجود نہیں, آپ ہمارے کوئی نہیں وجود. لیکن آپ کے خطیب کی کتاب اس وقت ٹھنڈ نہیں بناتی جب تک کسی قسم کے جھوٹ نہ بولے. اگر بلال حبشی نے عذاب نہیں تو سورج کا نکلا کہاں یہ کسی کمال کا نازل ہوئی ہے, ویسے کتابوں میں ہے تدریس کرنے کے لیے کیلا نازل ہوا تھا, اس کا کوئی وجود نہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاتون کوڑا پھینکتی تھی, اس کا کوئی وجود نہیں. آپ کا میں نے اس کا دو جملے اور کہہ رہا ہوں ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ اپنے معبود کے نالات مبارک کے ساتھ تھوڑی سی بھی زمین سے لگنے والی چیز برداشت نہیں کرتا وہ پورے معبود کے اوپر ہی زمین پھروا دے گا. یہ بات آپ کو شاید جذباتی سی لگے, میں تحقیقی بات کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزرے تو عورت نے یہ سلوک کیا, دوسری بار گزرے پھر بھی یہ سلوک ہوا. تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو روزے حکم دے رہے ہیں کہ مومن ایک سلاخ سے دو دفعہ نہیں پھنسا جاتا. یہ حدیث فرائض کے بھی خلاف. اوپر سے گھوڑا پھینکتی تھی, آقا کریم نیچے سے گزر رہے ہیں, نشانہ بڑا تھا. یہ بھی سوچنے والی بات ہے. مگر اس قسم کی کافی ساری باتیں ہیں جو لوگوں میں پھیلائی گئی ہیں. جہاں میں فتح نہیں ہو رہی تھی تو زیادہ کرام نے مسواک دیا, کافر ویسا لگا جیسے اب دام تیز کر رہے ہیں. اس قسم کی ہوائی باتیں ہوتی جن کا خطیب حضرات کی زبان پر آنا یہ کچھ بعید نہیں. ان لوگوں نے ٹھیک ٹھاک عوام سے پیسے جمعنے کے لیے اور عوام سے جلدے لڑے کرنے کے لیے اس قسم کی باتوں کا وطیرہ اختیار کیا. یہ ان کی مجبوری ہے. ایسے ایک اور بات ہے کہ جب یہ لوگ حدیث بیان کریں اب وہ تو میں نے بتایا کہ حدیث اس قسم کی ہوگی. اگر حدیث صحیح بھی ہے تو اس کے لفظوں میں غلطی نکالے گا. میرے سامنے ایک خطیب صاحب نے بخاری کی حدیث پڑھی, حدیث تو صحیح تھی, بنیاد صحیح ہے کہ جنگ احد کے بعد مکہ میں قریش میں سے کسی نے آواز دی کہ تم نے نبی پاک نے سب کے اس میں گرامی لیا کہ حضور ہیں. حضور نے میں چکر ابو بکر ہے, عمر ہے, عمر فاروق ضبط نہ کر سکے, وہ بول رہے کہ جن کے نام لے رہا حضرت سارے کے سارے موجود ہیں. وہ لمبی حدیث ہے. تو ادھر سے آواز آئی کفار کی طرف سے کہ لنا العزا لا عزا لکم, ہمارے پاس ایک اتنی عزا ہے, ہمارے پاس کوئی عزا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا عجیب ہو, اسے جواب دو. جواب کیا دو؟ آپ نے عرض کر کیا جواب دیں؟ آپ نے خود کہے فرمایا قولو کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولا ہے, ہمارا کوئی مولا نہیں. اب وہ سب جو خطیب صاحب ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, پاس کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ حضور نے حضرت علی کو فرمایا تھا. حضور ہمارے تمام صحابہ کو. اور اسی سے من تو ہمارا ثابت ہوتا تھا. لو یہ نواں چرچا ہے اس کا کیا تعلق اس چیز سے, وہ چیز اپنی جگہ پہ درست ہے, وہ چیز
اپنے جگہ پہ درست ہے لیکن اس کا اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے. یہ ہے یہ کتاب جوہر ہارے کتاب. میں سے بتا تھا علماء محدثین کسی فرمائیں اس کو اگر اگلی بات پیچھے سے آگے کر دی جائے تو محدثین کی اصطلاح میں اصول فقہ کی اصطلاح میں اس کو تقلید کہا جاتا ہے. تقلید قلب کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جاتے ہیں. اور یہ جو لفظ ایک جگہ ہٹا کے اسی کی جگہ پہ دوسرا لفظ لگا دینا ہے اس کو تشریف کہتے ہیں. یہ ملتی جلتی دونوں قریب قریب ہیں ایک دوسرے سے. یہ اصول فقہ کے اندر یہ اصطلاحات ہوتی ہیں. تو تقلیب اور تشریف اور تحریف یہ سب کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ حضور کی امت کی جان اس قسم کے تقلیبوں سے چھڑائے.